السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کے بارے میں۔ مختلف رائٹرز جو ہیں جنہوں نے احادیث کے مجموعے ترتیب کیے ہیں، ان میں ایک ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ ہے۔ تو نماز کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب الصلاۃ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک اپنی قوم کے ایک شخص حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں بیت اللہ کے سونے اور بیدار ہونے کی درمیانی حالت میں تھا، میں بیت اللہ کے پاس سونے اور بیدار ہونے کی درمیانی حالت میں تھا، جب میں نے ایک کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، تین میں سے درمیان والے کو لے آؤ۔ چنانچہ میرے پاس سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں آب زمزم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا۔ فتادہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، آپ سے اس کی کیا مراد ہے؟ کہا، مراد یہ ہے کہ آپ کا سینہ پیٹ کے نچلے حصے تک چیرا گیا، تو میرا دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے اس کی جگہ لوٹا دیا گیا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہتے ہیں، مجھے اس پہ سوار کیا گیا، پھر میں چل پڑا کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ فرشتوں نے کہا، خوش آمدید، آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آپ کے والد بزرگوار آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، نیک بیٹے اور نیک بخت نبی کو خوش آمدید۔ فرمایا، پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آ گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوا دیا۔ کہا گیا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا، ہاں۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ فرشتوں نے کہا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ دونوں حضرات کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے اپنی روایت میں کہا، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو میں نے کہا ان دونوں کو سلام۔ انہوں نے فرمایا، نیک بھائی اور برگزیدہ نبی کو خوش آمدید۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم چلتے ہوئے تیسرے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور فرشتوں نے کہا، خوش آمدید، خوش آمدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف چل پڑے، وہاں بھی جبرائیل اور درمیانوں کے سابقہ کلام کی طرف بات چیت ہوئی۔ پھر میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، صالح بھائی اور برگزیدہ نبی کو خوش آمدید۔ پھر ہم پانچویں آسمان پہ پہنچے تو میں ہارون علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، نیک بخت بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر ہم چھٹے آسمان کی طرف چل پڑے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ فرمایا، پھر میں سدرۃ المنتہا کی طرف لوٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس بیری کے بیرے ہجر بستی کے
مٹکوں کے جیسے ہیں، ان کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے 4 نہریں سدرت کی جڑ سے نکلتی ہوئی دیکھی، 2 نہری ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ دونوں باطنی یعنی ڈھانپی ہوئی نہریں تو جنت میں گئی ہیں، اور یہ 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر ہمارے لیے بیت المعمور بلند کر دیا گیا۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی اس میں نہیں لوٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ دونوں برتن مجھے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو اختیار کیا، تو مجھے کہا گیا آپ نے ٹھیک انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر و بھلائی والی چیز اختیار کرنے کی رہنمائی کی ہے، آپ کی امت بھی آپ کی پیروری کرے گی۔ پھر مجھ پہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں انہیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا ہر روز 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور انہیں بڑی اچھی طرح پرکھا ہے، ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا مطالبہ کریں۔ میں واپس گیا اور کمی کا مطالبہ کیا تو مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں مسلسل اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چکر لگاتا رہا، اللہ تعالیٰ مجھے کمی سے نوازتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام مجھے مزید کمی کا مطالبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ میں ہر روز 5 نمازوں کی ادائیگی کا حکم لے کر لوٹ آیا۔ انہوں نے فرمایا بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کا بڑا سخت امتحان لیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے ساتھ متعدد بار گیا ہوں حتیٰ کہ مجھے شرم آنے لگی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور اسی حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو مجھے آواز آئی بے شک میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسرا والی رات کے متعلق بیان فرمایا، پھر مکمل حدیث ذکر کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جارو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جبکہ وہ میرے پہلو میں تشریف فرما تھے کہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی کہ میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا؟ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینہ آپ کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر زیر ناف بالوں تک کھولا گیا، اور میں نے انہیں یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کے سینوں کے بالوں سے لے کے زیر ناف کے بالوں تک کھولا گیا۔ پھر محمد بن یحییٰ نے مکمل حدیث بیان کی۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں اس حدیث کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت سعید کی روایت میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ میں نے ان سے کہا، اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے کہا، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے جارود سے کہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں سفر اور حضر کی نمازیں 2 رکعت فرض ہوئی تھیں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے تو حضر کی نماز میں 2 رکعتیں زیادہ کر دی گئیں، اور نماز فجر کی لمبی قرات کی وجہ سے
پہلی حالت پر، اور نماز مغرب کو دن کے وتر ہونے کی وجہ سے پہلی ہی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، میرے علم کے مطابق انہیں محبوب بن حسن کے سوا کسی راوی سے مسند نہیں کیا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نمازوں میں سے کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہیں، اللہ اس لیے کہ تم کوئی نفلی نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ زکوٰۃ میں کیا فرض کیا ہے؟ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق اسلامی احکام بتائے۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم، آپ نے مجھے معزز و مکرم بنا دیا ہے، میں نفلی کام بالکل نہیں کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیا ہے میں اس میں سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا، فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو جمرہ نسبئی نصر بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں نبیت بناتا ہوں، اس سے پیتا ہوں، پھر جب میں لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھتا ہوں تو اس کی حلاوت کی وجہ سے رسوائی و بدنامی سے ڈرتا ہوں کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ نشہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، وفد کو خوش آمدید ہو، نہ ذلیل و خوار ہوئے اور نہ شرمندہ و نادم ہوئے، یعنی خوشی سے مسلمان ہو کے معزز ہوئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے اور آپ کے درمیان مدر قبیلے کی مشترک حائل ہیں، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں ہی میں آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین کے جملہ احکام بیان فرمائیں کہ جب ہم انہیں حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کریں، یا جب ہم میں سے کوئی شخص اس کے متعلق عمل کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے، اور ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نجومی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمتوں میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ میں تمہیں قدو کے برتن، کریدی ہوئی لکڑی کے برتن، سبز لاکھی مرتبان اور تارکول لگے برتن میں نبید بنانے سے منع کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت مخرمہ بن خالد بن عاص رحمۃ اللہ علیہ حضرت طاؤس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ جہاد نہیں کریں گے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عامر بن سعد بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد اور اصحاب رسول سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں 2 شخص بھائی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے دین میں افضل و بہتر تھا، پھر ان میں سے افضل شخص کی موت ہو گئی، پھر دوسرے شخص اس کے پاس 40 راتیں زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے بھائی کی فضیلت دوسرے بھائی پہ ذکر کی گئی،
تو آپ نے فرمایا کیا دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، وہ ایک اچھا مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کی نماز نے اس کو کس مقام و مرتبے پہ پہنچا دیا ہے؟ بے شک نماز کی مثال کسی شخص کے دروازے پہ چلنے والی میٹھے پانی سے بھرپور نہر جیسی ہے، وہ اس میں روز غسل کرنے کے لیے 5 مرتبہ داخل ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے اس کی نماز نے اسے کسی شاندار مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے حد کا ارتکاب کر دیا ہے تو مجھ پہ حد قائم کر دیں۔ تو آپ نے منہ اس سے پھیر لیا۔ پھر نماز کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر جب سلام پھیرا تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے تو مجھ پہ قائم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آئے تھے تو کیا وضو کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، چلے جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے بتایا اس نے کسی عورت کا بوسہ لیا ہے یا ہاتھ سے اسے چھوا ہے یا کچھ اور کام کیا ہے، گویا کہ وہ آپ سے اس کا کفارہ پوچھ رہا تھا۔ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی دن کے دونوں سروں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں تو اس شخص نے پوچھا، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ہر امتی کے لیے ہے جو اس پہ عمل کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت سے باغ میں ملا تو میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا، اس کے ساتھ پیار محبت کیا اور اسے بوسہ دیا اور اس سے جمع کے سوائے ہر کام کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس پہ یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم اس کے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔